جن دنوں میں رب کائنات نے اپنے بندوں پر نعمتیں نازل فرمائی ہیں وہ دن منانے کا حکم ہے۔ آج اگست کی 14 تاریخ ہے۔ رب کائنات نے ہمیں نعمت عطا فرمائی کہ آزاد ملک مملکت عزیز پاکستان ہمیں عطا فرما دیا۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ اس نعمت کے ملنے پر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ابھی اگر رب کریم نے چاہا تو اس کی توفیق و ہمت شامل حال ہوئی ہم نماز جمعہ ادا کریں گے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ نے کوئی نفل بھی تو پڑھنے ہیں نا۔ عام طور پر 4 سنت 2 نفل پڑھتے ہیں، کم از کم وہ 2 نفل ہی اللہ تعالیٰ کی حضور شکر نعمت میں پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ آزاد ملک عطا فرما دیا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ ہم اہل سنت والے قیام پاکستان کے کل بھی ہمدرد تھے، حمایتی تھے، آج بھی حمایتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہماری نسلیں بھی اس چیز کی حمایتی رہیں گی۔ 1940 23 مارچ کو منٹو پارک، جسے آج کل وہ مینار پاکستان والا پارک کہا جاتا ہے، اس پارک میں شیر بنگال مولوی فضل حق نے قرارداد لاہور پیش کی تھی، جو مختصر قرارداد تھی، 4 پیراگراف پر مختصر ترین قرارداد تھی، جس میں اہم ترین شق یہ تھی کہ وہ علاقے جہاں مسلم اکثریت ہے ان کو آزادی دے دی جائے تاکہ مسلمان اپنے سارے کے سارے جتنے بھی تہوار ہیں مذہبی وہ آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ ہندو اخبارات نے اس قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا، اور بحمدللہ تعالی وہ واقعی قرارداد پاکستان بن گئی۔ اس قرارداد کی اہل سنت و جماعت کو علماء نے زبردست حمایت کی تھی، جبکہ دیوبندی علماء نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی جو دارالعلوم دیوبند کے صدر تھے انہوں نے، اور اسی طرح عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا ابوالکلام آزاد، جو احباب کے ساتھ باقی سارے کانگریسی علماء وہ قائد اعظم کے شدید مخالف تھے، انہیں قائد اعظم کو کافر اعظم کا فتویٰ دیا تھا کہ قائد اعظم نے کافر اعظم ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا مولانا حسین احمد مدنی ان کا یہ نظریہ تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے بلکہ سارے کا سارا یہ بھارت ہی ہونا چاہیے اور ایک ہی ملک ہونا چاہیے۔